عمران خان صاحب کی کرنٹ انرجی کیا نظر آتی ہے؟ تو کرنٹ انرجی میں خان صاحب جو ہے بڑے مایوس نظر آتے ہیں، اداس نظر آتے ہیں، پریشر میں نظر آتے ہیں۔ تو ضرور ڈیل ہونے کے چانس نظر آتے ہیں، 3 مہینوں کے اندر اندر آپ کو ڈیل نظر آ جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ایمرا نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مہر عادل۔ ناظرین، آج موجود ہیں ہم پامسٹ اور ٹیرو کارڈ ریڈر ہمارے ساتھ موجود ہیں داؤد جی۔ داؤد، ان سے جانتے ہیں کہ سیاست کے حوالے سے آج ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ سزا ہو چکی ہے، اور اس کے بعد جو سیاسی آپ دیکھ سکتے ہیں سرگرمیاں اور پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوگا، اور ان کی سزا سے دوسرے کس طرح سے فائدہ اٹھائیں گے، دوسری جماعتیں جو ہیں یہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے یہ آپ نے اکثر دیکھا کہ ٹیرو کارڈ کے ذریعے بتایا جاتا ہے، تو کچھ پیشن گوئیاں جو ہیں وہ داؤد کی سچ بھی ثابت ہوئیں۔ آج مزید ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھجن، آج بتائیں کہ سزا تو ہو گئی ہے، یہ سزا کب تک برقرار رہتی ہے، یا ان کو معافی بھی ہو جائے گی، کوئی آگے ان کو ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اگر تو سزا کی بات کرتے ہیں تو ساتھ آپ کو پاکستان کی عدالتوں کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کی عدالتیں جن لوگوں کو سزا دیتی ہیں ان سزا کا جو دی جاتی ہیں مستقبل کیا ہوتا ہے۔ نااہل کو اہل کر دینا اور سزاؤں کو معاف کر دینا، قرضوں کو معاف کر دینا، یہ پاکستان کی عدالتوں کا بڑا عرصہ سے دور امتیاز رہا ہے۔ بیسیکلی اس سزا کو آپ سیاسی پریشر کہہ لیں، کیونکہ الیکشن قریب ہیں، اور الیکشن قریب میں کسی ایک جماعت کو اگر آپ فائدہ دینا چاہتے ہیں یا فائدہ دے رہے ہیں تو وقتی طور پہ فائدہ اس جماعت کو دے کر آپ بعد میں عوام کا دل جیتنے کے لیے سزا کو معاف بھی کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک سیاسی رنگ بھی ہے، بلا شبہ سزا تو ہے، لیکن سزائیں جو ہیں وہ معاف ہوتی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو 10 سال کی سزا ہے یہ 10 سال کی نہیں رہے گی، بلکہ ایک بہت بڑا ایک ایسا المیہ بھی نظر آتا تھا جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ پیش آنا تھا کہ سزائے موت دے دی جاتی یا اس طرح کا کام ہوتا ہے، مگر اب وہ حالات نہیں رہے، اب وہ چیزیں بدل چکی ہیں۔ اس لیے اس چیز کا پریشر کم کرنے کے لیے ایک سیاسی موت نہ مری جائے یا ایک امر ہونے کے لیے کسی کو نہ کر دیا جائے، تو یہ ایک بیلنس کر کے سزا دے کر کسی ایک پارٹی کو کوشش کی گئی ہے لیول فیلڈ نہ کروائی جائے بلکہ سہولت دینے کی، مگر اصل فیصلہ تو الیکشن میں ہوگا، اور الیکشن میں آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ جو الیکشن ہوں گے وہ سلیکشن کے تحت ہوں گے یا الیکشن ہوں گے، کیونکہ الیکشن کے بعد سلیکشن ہوگی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے سلیکشن ہوئی ہے، مگر ایسے نہیں ہوگا، الیکشن ضرور ہوں گے، اور الیکشن کوشش یہی ہوگی کہ بہت شفاف انداز میں ہوں، لیکن جو الیکشن ہوں گے بعد میں جوڑ توڑ کی سیاست نظر آئے گی۔ ذرا کارڈز کے ذریعے بتائیے گا کہ یہ سزا جو ہے یہ کب تک آپ دیکھ رہے ہیں؟ کارڈز کے مطابق کہ مشکلات جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کی کب تک ختم ہو رہی ہیں، یا ابھی آگے اسی طرح سے چلتے ہیں؟ دیکھتے ہیں جی، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کی کرنٹ انرجی کیا نظر آتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کی کرنٹ انرجی کیا نظر آتی ہے؟ تو کرنٹ انرجی میں خان صاحب جو ہے اس خبر سے جو ان کے لیے کی گئی ہے بڑے مایوس نظر آتے ہیں، اداس نظر آتے ہیں، پریشر میں نظر آتے ہیں، لیکن خان صاحب کی یہ جو سزا ہے یہ مستقل نہیں ہے، یہ مختصر سزا ثابت ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ 6 مہینے کے اندر اندر ہی آپ کو اس سزا اور اس امپلیمنٹیشن کا اثر نظر آ جائے گا، تو یہ لمبا عرصہ کے لیے سزا نظر نہیں ہے۔ اچھا، سزا ہو گئی ہے، کیا کوئی ڈیل شیل ہوگی کارڈز کے مطابق؟ ذرا دیکھتے ہیں کہ کارڈ سے کیا ڈیل ہونے کا چانس نظر آتا ہے، تو خان صاحب کے ساتھ کیا ڈیل ہونے کا چانس نظر آتا ہے، کارڈ کی نجی کیا کہتی ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ڈیل ہونے کا چانس نظر آتا ہے؟ تو ضرور ڈیل ہونے کے چانس نظر آتے ہیں، 3 مہینوں کے اندر اندر آپ کو ڈیل نظر آ جائے گی، تو ڈیل کا چانس نظر آتا ہے، اور بڑا سالڈ قسم کا چانس ہوگا، اور کوئی ایگریمنٹ سائن ہوگا، لیکن بڑی تبدیلی کے بعد۔ الیکشن سے باہر ہو چکے ہیں بطور ایک جماعت، اب آزاد امیدواروں کے طور پر آ رہے ہیں،
تو کیا میجورٹی جو ہے وہ ہوگی آزاد امیدواروں کی الیکشن میں، یا پارٹی جو ہے وہ ون کرے گی کوئی؟ سیاسی انرجی کیا نظر آتی ہے الیکشن میں پی ٹی آئی کی آزاد امیدوار کے ساتھ؟ کیا سیاسی انرجی کیا نظر آتی ہے خان صاحب کی امیدوار کے ساتھ؟ تو سیاسی انرجی دیکھیں بہت کم وقت ملا ہے خان صاحب کی پارٹی کو اس صورتحال میں اپنے آپ کو سروائیو کرنے کا. جس طریقے سے خان صاحب اگر باہر ہوتے تو جس طریقے سے سروائیو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر پائیں گے، اس لیے پارٹی کے اوپر بہت زیادہ پریشر بھی نظر آتا ہے. اچھا، واپس آتے ہیں کسی ایگریمنٹ کے بعد، خان صاحب باہر آتے ہیں، جب بھی آتے ہیں تو اسی انرجی سے واپس آئیں گے، یا پھر کچھ تبدیلیاں ان کے اندر، جس طرح سے ایک اگریسو پن تھا ہم دیکھتے تھے ان کے، وہ ختم ہوگا، یا اس سے بھی زیادہ اگریسو نکلیں گے؟ ہاں جی، خان صاحب جب اگر باہر آتے ہیں تو خان صاحب کی انرجی کیسی نظر آتی ہے؟ تو خان صاحب اگر باہر آتے ہیں تو خان صاحب کے اوپر بہت پریشر ہوگا، نیگیٹیوٹی کا شکار ہوں گے، وہ ایگریسو نہیں رہیں گے بلکہ پریشر میں رہیں گے اور کچھ عرصہ پریشر اور دباؤ کا ہی شکار رہیں گے. الیکشن کو کس طرح دیکھ رہے ہیں باقی پارٹیوں کے حوالے سے؟ اب 8 فروری ہے الیکشن کی اور کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، تو ساری پارٹیاں جو ہے وہ اپنا زور لگا رہی ہیں اپنا جیت کے لیے، تو کس کو دیکھ رہے ہیں کارڈز کے ذریعے؟ دیکھتے ہیں جی، الیکشن میں ہر جماعت کا ایک ہی کارڈ کی انرجی سے دیکھتے ہیں. الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کی ایک ہی کارڈ سے انرجی کیسی نظر آتی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن میں ایک ہی کارڈ سے انرجی کیا نظر آتی ہے؟ تو تحریک انصاف تو پرابلم کا شکار رہے گی، کافی زیادہ نیگیٹیوٹی کا شکار، اور بہت کم سیٹ 25 سے 30 سیٹ کی طرف جا سکتی، یعنی کہ 25 سے 30% انرجی نظر آتی ہے اس وقت کی کنڈیشن میں. پاکستان مسلم لیگ کی انرجی الیکشنز میں کیا نظر آتی ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نون کی انرجی الیکشن میں کیا نظر آتی ہے؟ تو پاکستان مسلم لیگ کی انرجی بہت پوزیٹیو نظر آتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ لیڈ کرنے کی صورت میں نظر آتی ہے ان الیکشنز میں. پاکستان پیپلز پارٹی کی انرجی الیکشنز میں کیسی نظر آتی ہے؟ تو پاکستان پیپل پارٹی پریشر میں ہوگی، دباؤ میں ہوگی، لیکن پاکستان پیپل پارٹی جو ہے وہ کلیدی کردار ادا کرے گی دونوں جماعتوں کے درمیان، اور وہ موقع کے اوپر بتائے گی اس نے کس طرف جانا ہے. اور جماعت اسلامی کی کرنٹ انرجی کیا نظر آتی ہے الیکشن کے حوالے سے؟ تو جماعت اسلامی کی کرنٹ انرجی بھی پوزیٹیو ہے اور کچھ نہ کچھ پریشر رہے گا جماعت اسلامی کا بھی الیکشن میں. اچھا، یہ تو الیکشن کی بات ہو گئی. اب الیکشن کے بعد عوام کی کیا ہے؟ کوئی سنوائی ہوگی یا پھر اللہ ہی حافظ ہے؟ نہیں جی، الیکشن کے بعد جمہوریت بہترین انتقام ہے. ظاہری بات ہے، جمہوریت جیسی بھی ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ یا کسی بھی ادارے کے اندر پروان چڑھائے، جمہوریت کسی بھی ملک کا حسن ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں عوام کو ریلیف ملے گا الیکشن کے بعد، عوام بہتر پوزیشن پر جائے گی، اور عوام جو ہے وہ جو کمپسری کی حالت میں رہی ہے، وہ جون سی بھی جماعت آتی ہے عوام کو ریلیف دے گی. اچھا، ذرا دو ہمارے اہم پولیٹیشنز ہیں، ان میں بتائیے گا کہ ان میں وزیر اعظم کس کو دیکھ رہے ہیں کارڈز کے ذریعے؟ ایک تو ہے جناب ہمارے میاں نواز شریف صاحب، اور دوسرے ہیں شہباز شریف صاحب. اب میاں صاحب آتے ہیں یا شہباز شریف صاحب آتے ہیں، کیونکہ دونوں میں کچھ ایک ذرا دھیمے مزاج کے ہیں، ایک ذرا سخت طبیعت کے ہیں، تو کون سوٹ کرے گا یہ ذرا بتائیں. دیکھتے ہیں جی، پاکستان مسلم لیگ نون میں وزارت عظمیٰ کے لیے نواز شریف کی انرجی کیا نظر آتی ہے؟ تو نواز شریف کی انرجی تو سٹرونگ نظر آتی ہے، اور شہباز شریف صاحب کی الیکشن میں انرجی کیا نظر آتی ہے؟ شہباز شریف صاحب کی الیکشن کی انرجی تو شہباز شریف صاحب کام کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر نون لیگ آتی ہے تو شہباز شریف وزارت اعلیٰ کی طرف جائیں گے پنجاب کی. اچھا، ذرا ستاروں کی چال بتائیے گا کہ کیا مسلم لیگ نون کو الیکشن میں کوئی سیٹ بیک مل سکتا ہے؟ یہ جس پاور سے آپ بتا رہے ہیں کہ ذرا آسانی ہے ان کے لیے، تو وہی ہوں گی، یا کوئی اس طرح کی ایک ایسا دھچکا جو ہے الیکشن میں لگ سکتا ہے؟ کیا مسلم لیگ نون کو الیکشن میں کوئی دھچکا بھی لگ سکتا ہے؟ تو کارڈ سے دیکھتے ہیں. نہیں، کلیئرٹی دی گئی ہے ان کو، کافی حد تک کلیئرٹی ہے الیکشن کے حوالے سے، وزارت عظمیٰ کے حوالے سے کافی چیزیں کلیئر ہیں. آخری سوال، اور کارڈز ابھی نہ رکھیں، کارڈ سے ایک آخری سوال، 5 سال پورے کریں گے یا
میاں صاحب درمیان میں کہیں کیا مسلم لیگ نون اگر اقتدار میں آتی ہے تو 5 سال کا وقت پورا کرے گی، تو 5 سال کا وقت نہیں بلکہ 2 سال میں اس جماعت کے اوپر پریشر آنا شروع ہو جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پرابلم رہے گی۔ بہت شکریہ جی ناظرین، یہ آپ داؤد تھے ہمارے ساتھ، ان کی گفتگو سن رہے تھے، اور ستاروں کی چال اور کارڈز کے ذریعے یہ ہمیں کچھ بتایا جا رہا تھا کہ کس پارٹی کے کیا حالات ہوں گے۔ اصل فیصلہ جو ہے وہ 8 فروری کو عوام کرے گی اپنے ووٹ کی طاقت سے، اور اس کے بعد پھر امتحان ہوگا جیتنے والوں کا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔